خدا جانتا ہے، خدا خالق ہے، خدا جانتا ہے میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب اس نے انبیاء کو بھیجا، قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ میں، آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے وہ جو زکیہم، یہ جو نبی آئیں گے کیا کرتے ہیں؟ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ یار پروردگار کیسی پاکی، نہاتے تو ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نہیں، کہا دنیا کی کوئی چیز تمہارے نفس کو پاک نہیں کر سکتی، تمہارے اندر کی برائیوں کو اسکین نہیں کر سکتی۔ بغض کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، غیبت کتنی کرتا ہے، روح کتنی بیمار ہے، سوائے میرے نمائندوں کے۔ ہم نے بھیجا اس کے لیے تمہیں تزکیہ کریں، پاک کریں۔ اس لیے عزیزان محترم پروردگار نے اپنے نمائندوں کو اتارا۔ اب اپنے ہر دور میں دیکھا جتنے بھی لوگ ظاہری طور پر نمائندے آئے یا جو بھی جنہوں نے ظاہری طور پر کیا، وہ سب اللہ کے نمائندوں کے محتاج تھے۔ سب جس دور میں بھی آئے، جہاں پہ بھی آئے، انہی کی طرف رجوع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اسی طرف تھی۔ خدا نے اپنے گھر میں جب مولا کو اتارا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ اس جگہ پر ہے جہاں سے دنیا بچھنا شروع ہوئی ہے۔ یعنی دنیا پانی تھا یہ پورا گولا جولا، یہ جو دنیا کھچی ہے یہ اس نقطے سے کھچی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ 25 زکوٰۃ کو جو ہم دہو الارض مناتے ہیں، روزہ رکھنا ثواب ہے، عبادت کرنا نماز، کیا ہے؟ زمین اس دن کھچی تھی اس نقطے سے، اسی جگہ پر خانہ کعبہ خدا نے بنایا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی نقطے کے اوپر پروردگار نے اس بے کے نقطے کو اتارا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سب کچھ بے کے نقطے میں ہے؟ اب اصل میں لوگ بھی تھوڑے سے بریکر کے ساتھ ہیں نا، تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے۔ بے کے نقطے میں ہی سب کچھ ہے، اور مولا نے کیا کیا؟ میں ہی تو وہ نقطہ ہوں۔ اور اس نقطے پہ جہاں سے دنیا بن رہی ہے، آغاز دنیا ہے، اسی پر اس نقطے کو اتارا۔ اب آپ کچھ بھی کرتے رہے، وہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ کوئی نہیں آ سکتا۔ نقطے میں نقطہ ہی آ سکتا ہے۔ آغاز نقطہ ہے، چاہے دائرہ بناؤ، چاہے لائن بناؤ، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو پھر ہر جگہ پھنس جاؤ گے، اور پھر ہماری مجلسوں کے نقطے تمہیں یاد آئیں گے کہ مولانا کیا نقطے بیان کرتے تھے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے۔ اب جس کو بھیجا اب اس کو مانے، بہرحال جیسے بھی ہے اب ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانا تو اب اس کے فرزند کو ماننا پڑے گا، وہ فرزند جو غیبت کے پردے پہ ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا، اس پہ تو سب یقین رکھتے ہیں، اس پہ تو سب مانتے بھی ہیں، شاید سارے مذہب ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے بہرحال پہلی مجلس کا، وہاں میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں دوسرے ادیان میں امام کی کیا ہے، امام کی معرفت کیا ہے۔ ماننا پڑے گا۔ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا شخص ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نام بدلتے رہے آپ، بدھزم میں کچھ اور ہے، ہندوازم میں کچھ اور ہے، یہودیوں کی کتابوں میں کچھ اور ہے، اور انجیل کے اندر کچھ اور ہے، لیکن ہے ایک ہی، وہی ہے، اسی کو ماننا پڑے گا۔ اس طرف جمع کریں لوگوں کو۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجلسیں ایسی ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی اصل وارث وہی ہے، اصل صاحب، اصل مالک وہی ہے، اور ہم سب نے اس کو جواب دینا ہے، اور روز جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جواب دیں گے، ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، 2 دفعہ امام خدمت میں اعمال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ فلانی جگہ کا رہنے والا، مجھے یاد کرنے والا، اس کا عمل دیکھو، اس کی نگاہیں دیکھو، یہ رات کو بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرتا،
یہ فجر میں اٹھ کے مجھے سجدے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب جب یہ سب اس کے پاس امام کی خدمت میں اس کا مال جا رہا ہے، عمل نامہ، تو یا امام خوش ہوں گے یا امام غمزدہ ہوں گے، کہیں گے کہ میرا ماننے والا کیا کر رہا ہے۔